بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا چند بنیادی باتیں شوگر کے متعلق۔ شوگر جو ہے نا ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں بہت عام بیماری ہے، ہر بچے نے تقریباً اس کا نام سنا ہوگا۔ تو شوگر کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں اور دوسرے کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، مطلب پہلی قسم کی شوگر اور دوسری قسم کی شوگر۔ اس کے علاوہ بھی دوسری قسم کی شوگر ہے، وہ میں تھوڑا آخر میں ذکر کروں گا کیونکہ وہ اتنی کامن نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو دوسری قسم کی شوگر ہے وہ زیادہ کامن ہے، اور ٹائپ 1 شوگر وہ تھوڑی سی کم عام ہے۔ ہمارے جسم میں ایک عضو ہے جس کو لبلبا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو پینکریاس کہتے ہیں۔ وہ جو ہے ایک ہارمون پروڈیوس کرتا ہے، ایک رطوبت خارج کرتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں، اور انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جو اس میں گلوکوز ہے اس کو ایک طرح سے کارآمد بناتی ہے جسم میں یوز کرنے کے لیے، جو انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے، انرجی بنانے کے لیے وہ اس کو کارآمد بناتی ہے، اور جو ایڈیشنل گلوکوز ہوتی ہے اس کو ایک طرح سے وہ سٹور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جو پہلی قسم کی شوگر ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، وہ ہوتی ہے عمومی طور پہ بچوں میں یا کم عمر کے نوجوانوں میں، اور یہ ہوتی ہے جب انسولین کی مقدار جسم میں بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں جو پینکریاس ہے وہ انسولین بنانا بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے تقریباً۔ تو ایسے مریض جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں، مطلب ایک تو چھوٹے ہوتے ہیں بالکل بچپن میں ہی ان کو یہ شوگر کے علامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں جو بنیادی علامات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وزن میں کمی شروع ہو جاتی ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، جسم میں تیزابیت ایک دم بن جاتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ بے ہوشی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں میں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو ان میں جو ہے علاج شروع ہی انسولین سے کی جاتی ہے، کیونکہ ان میں جو گولیاں ہوتی ہیں نا شوگر کی وہ اثر نہیں کرتی۔ شوگر کی گولیاں اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو جسم میں تھوڑی بہت انسولین بنتی ہے تو اس کو کارآمد بنائے، لیکن جب انسولین ہے ہی نہیں تو وہ گولیاں پھر اثر نہیں کرتی۔ تو ایسے مریض میں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یا نو اول کے مریض ہیں تو اس میں انسولین ہی شروع کی جاتی ہے۔ پھر تھوڑے سے بڑے عمر کے لوگوں میں جس طرح 30، 40، 50 سال کی عمر میں جو شوگر شروع ہوتی ہے وہ اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، وہ عمومی طور پہ ٹائپ 2 ہوتی ہے، اور ایسے مریضوں میں جسم میں انسولین بن رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ انسولین بن رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ پہ جس عضو میں انسولین نے کام کرنا ہے وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے، جس طرح مسلز ہو گئے، جگر ہو گیا، اور جہاں جہاں پہ انسولین اپنا کام کرتی ہے نا تو وہ آرگنز، وہ عضو ایک طرح سے پوری طرح اس انسولین کو اثر نہیں کرنے دیتے۔ اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں، انسولین ریزسٹنس۔ تو اس میں انسولین چونکہ بن رہی ہے جسم میں، لیکن یا تو ناکافی مقدار میں بن رہی ہوتی ہے، جتنا اس کو بننا چاہیے یا اتنی بن نہیں رہی، اور اگر بن بھی رہی ہے تو اس کو ریزسٹنس آ رہی ہے۔ تو اس میں جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ مینلی یہی کرتی ہے کہ جو انسولین کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھاتی ہے، اور جو ریزسٹنس ہوتی ہے نا اس کو کم کرتی ہے۔ اور کچھ نئی دوائیاں وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ جو جسم میں جو خون میں گلوکوز ہے اس کو چھوٹے پیشاب میں خارج کراتی ہے۔ تو ایسے مریض جو ہے وہ عمومی طور پہ گولیوں سے کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ گولیوں سے کنٹرول نہ ہو رہے ہوں اور آہستہ آہستہ زیادہ مقدار میں گولی کھا رہے ہوں اور ان کا وزن کم ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی انسولین اب جسم میں بن ہی نہیں رہی، تو گولیوں نے اثر کرنا چھوڑ دی، تو پھر ان مریضوں میں بھی انسولین کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ دو موٹی قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی شوگر کی وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح بعض خواتین کو حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے، اس کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس دوران ان کو شوگر کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اگر وہ شوگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو حمل کو خطرہ ہوتا ہے، جو جنین ہے، بچہ ہے، اس کو خطرہ ہوتا ہے، یا تو وہ جسم ہی فوت ہو جاتا ہے یا پھر اس کی جو افزائش ہے وہ نہیں ہوتی اور اس کو معذوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو
یا بہت زیادہ جسم پھول جاتا ہے اور بچہ جو ہے نا پھر اس کو پیدائش کے دوران جو ہے نا وہ خطرات لاحق ہوتے ہیں اور پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے بچہ کیونکہ اس کا سائز بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حاملہ خواتین جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد عمومی طور پہ ان کی شوگر واپس اپنی جو پرانی حالت پہ آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً پھر شوگر ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ان میں جو سیکنڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قسم کی شوگر ہوتی ہے لیکن وہ کیونکہ کامن نہیں ہے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ذکر کیا جائے۔ تو موٹے طور پہ جو دو اہم شوگر کے اقسام ہیں اس پہ میں نے بات کی ہے، تو آگے انشاءاللہ اس کی کس طرح تشخیص کی جاتی ہے، پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور شوگر کے مریضوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے، تو یہ سیریز ایک انشاءاللہ شروع کروں گا، تو اس میں پھر وقتاً فوقتاً ان مختلف ٹاپکس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا اور یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ جن کو شوگر ہے یا شوگر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو چلیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔